اگے تیرے بھاگ لچھیے تحریر نصرت جاوید۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں نے گزشتہ کئی دنوں سے مجھ سادہ لوح کو اس گمان میں مبتلا رکھا کہ اپنے دو عزت مآب ججوں سمیت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آئین کے تحفظ کو ڈٹ چکے ہیں۔ ان کا عزم ہے کہ ہمارے تحریری آئین میں شامل وہ آئینی شق ہر صورت بروئے کار لائی جائے جو کسی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر نئے انتخاب کا تقاضا کرتی ہے۔ ذہن سازوں کی بدولت خدشہ یہ بھی لاحق ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کو مبینہ طور پر آئین کے تحفظ سے روکنے کے لیے چند ساتھی جج بھی میدان میں اتر آئے ہیں۔ اسی باعث پیر کے دن وکلاء کا ایک پرجوش گروہ چیف تیرے جانثار کے نعرے بلند کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ منگل کی دوپہر بالآخر فیصلہ ہو گیا۔ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو اس کے ذریعے حکم صادر کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت 14 مئی 2023 کے روز پنجاب اسمبلی کے انتخابات کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کو اس ضمن میں وزارت خزانہ اور دیگر اداروں سے مطلوبہ رقم اور تعاون میسر نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ کو آگاہ کرے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت الیکشن کمیشن کی سہولت کاری یقینی بنائے گی۔ 90 روز کے اندر والی تاریخ مگر اس فیصلے کے باوجود رونما ہوئی نظر نہیں آئی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے سے جی کو تسلی دے لیتے ہیں۔ پاکستان ہی کا مگر ایک اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی ہے۔ وہاں کی صوبائی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے۔ وہاں نئی اسمبلی کی تشکیل کے لیے انتخاب کی تاریخ کا مگر تعین نہیں ہوا۔ قانون سے قطعاً نابلد مگر سیاسی عمل کا دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے میں ہرگز سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو 90 دنوں کے اندر نئی صوبائی اسمبلی کی تشکیل کے لیے رائے دہی استعمال کرنے کا حق اس عجلت اور لگن کے ساتھ یقینی کیوں نہیں بنایا گیا جو پنجاب کے حوالے سے استعمال ہوئی۔ تخت لاہور ہی کے معاملات پر توجہ کیوں مرکوز رہی؟ قانون سے نابلد اس طالب علم نے منگل کے روز آئے فیصلے کو 3 مرتبہ بہت غور سے پڑھا ہے۔ اس کی بدولت تاثر یہ بھی ابھرا کہ الیکشن کمیشن کو لگام ڈال کر سپریم کورٹ اب راہ راست پر چلائے گی۔ مذکورہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری قابل اعتبار نہیں رہی۔ سپریم کورٹ کو اس کے چال چلن پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگی۔ جو فیصلہ آیا ہے اسے وفاقی حکومت نے متنازع ٹھہرا کر ناقابل عمل بھی قرار دیا۔ فیصلہ آ جانے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں دھواں تقاریر بھی ہوئی۔ ان کی بدولت پارلیمان کی بالادستی کی دہائی بھی مچائی گئی۔ ماتم کنائی مگر منگل کے روز آئے فیصلے کے اطلاق کو روک نہیں پائے گی۔ سینا کو بھی ایسے معاملات میں اگر کام آ سکتی تو ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے۔ یوسف رضا گیلانی کو گھریلو ملازموں کی طرح وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا۔ نواز شریف بھی وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دینے کے بعد انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل نہ ہو جاتے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد والی آئینی شق کو غچہ دینے کے لیے کئی حربے استعمال کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے مگر گزشتہ برس کے اپریل ہی میں از خود نوٹس لے کر قومی اسمبلی میں ان کے خلاف پیش ہوئی تحریک عدم اعتماد پر گنتی کا حکم جاری کیا تھا۔ گنتی ہوئی تو وزیر اعظم نہ رہے۔ عاشقان عمران کو وہ فیصلہ قطعاً پسند نہیں آیا۔ عزت مآب ججوں کو اپنے قائد کی فراغت کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ منگل کے روز آئے فیصلے نے مگر انہیں اب شادمانی کا احساس دلا دیا ہے۔ سینا کو بھی ان کے مخالفین کا مقدر ہوئی ہے۔ منگل کے روز آئے فیصلے پر قانونی نوعیت کے اعتراض اٹھانے کی مجھے تربیت نصیب نہیں ہوئی۔ صحافتی کیریئر کا تمام تر وقت سیاسی اور خارجہ امور کی رپورٹنگ کی نظر کیا ہے۔ سیاسی امور کے مشاہدے نے بنیادی سبق یہ سکھایا ہے کہ سیاستدان انتخابی عمل سے اگر بھاگتا نظر آئے تو عوام کو بکری ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے منگل کے روز آئے فیصلے کی بابت سینا کو بھی اس تناظر میں شکست سے دوچار ہوئے فریق کا واویلا محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں موجودہ حکومت اگر سپریم کورٹ کی جانب سے نئی پنجاب اسمبلی کی تشکیل کے لیے طے ہوئے دن کو ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کرے گی تو مزید شکست خوردہ نظر آئے گی۔ سیاسی مبادیات کا تقاضا ہے کہ سینا کو بھی اور گلہ زاریوں میں مزید وقت ضائع کیے بغیر شہباز شریف انتخابی میدان میں اترنے کی تیاری کرے۔ وہ اپنے بھائی کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں۔
2008 سے 2018 تک مسلسل 10 برس آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے کے بااختیار وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ان کی بدولت پنجاب گزشتہ کئی برسوں سے مسلم لیگ نون کا ناقابل تسخیر قلعہ محسوس ہوتا رہا ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری اب مذکورہ قلعہ کی حفاظت ہے۔ اپنے قلعے کو عمران خان کے نامزد ہوئے وزیر اعلیٰ سے بچانے کے لیے انہیں وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونا پڑے گا۔ اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلائیں، صاف لفظوں میں انہیں بتا دیں کہ ان کے بھائی نے 1985 سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو تقریباً ناقابل شکست بنا دیا تھا۔ وہ پہچان کو بحال کرنے کے لیے انتخابی مہم کی براہ راست قیادت کو مجبور ہیں۔ اسی باعث انہیں وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو کر لاہور بیٹھنا پڑے گا تاکہ عمران خان کی قیادت میں توانائی سے بڑھتی لہر کا جیداری سے مقابلہ کیا جا سکے۔ ان کی جماعت اور اتحادی کسی اور شخص کو وزیر اعظم منتخب کرتے ہوئے وفاق میں اقتدار سنبھالے رہ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی ذات کے لیے مگر یہ اب نہیں تو کبھی نہیں والا معاملہ بن چکا ہے۔ پنجاب کو عمران خان کی برپا کردہ لہر سے اس کے علاوہ بچانے کا کوئی اور طریقہ مجھ کو تابعین کو نظر نہیں آ رہا۔ وزارت عظمیٰ شہباز شریف کو اگر بہت پسند آ گئی ہے، وہ اس سے مزید کچھ مہینوں تک لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں، تو مجھ جیسے 2 ٹکے کے رپورٹر کو انہیں اس سے باز رکھنے کا حق حاصل نہیں۔ صحافی کا بنیادی فریضہ ویسے بھی حکمرانوں کو مشاورت فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسے بیان کرنا ہی میرے پیشے کا بنیادی تقاضا ہے۔ موجودہ حالات کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جو محسوس ہوا دیانتداری سے لکھ دیا ہے۔ آگے تیرے بھاگ لچھیے۔